وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، اللہ کے نام سے دورہ ترجمہ قرآن کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے. ترجمے سے پہلے ایک بات میں عرض کر دوں کہ ہم جس کتاب کا مطالعہ کرنے چلے ہیں وہ عام کتاب نہیں. علامہ اقبال فرماتے ہیں فاش گویم آنچ درد مزمرست این کتابیں نیز چیزیں دیگرست. صاف ہی کیوں نہ کہہ دوں جو بات میرے دل میں پوشیدہ ہے مضمر ہے. یہ کوئی کتاب نہیں ہے عام معنوں کی، یہ تو شے دیگر ہے، چیزیں دیگر ہے، کچھ اور ہی شے. وہ اور شے کیا ہے؟ مستحق بنہاؤ ہم پیداستو زنداؤ پائنداؤ وہ یاستو. اس کتاب میں ذات حق باری تعالی کی صفات کی عکاسی موجود ہے. کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے. یہ شہنشاہ ارض و سماوات کا کلام ہے، اور جیسے وہ زندہ اور پائندہ ہے اور انتہائی ظاہر بھی ہے اور انتہائی مخفی بھی ہے، یہ تمام صفات اس قرآن کی بھی ہے. هو الظاہر والباطن هو الاول والآخر والظاہر والباطن. چنانچہ تو بجان در رفت جان دیگر شود. یہ ایک انقلاب آفری کتاب ہے کہ جب کسی کے باطن میں سرایت کر جائے تو اندر کے جہان میں انقلاب آ جاتا ہے. دل و دماغ تبدیل ہو جاتی ہے، سوچ بدل جاتی ہے. اور جان چو دیگر شد جہاں دیگر شود. اور جب اندر سے انقلاب آ گیا اور اندر تبدیلی آ گئی تو یہی پھر خارجی انقلاب کا پیش خیمہ بن جاتا ہے. بہرحال یہ عام کتاب نہیں ہے، یہ اصل میں کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے. اور اس کا جو انداز ہے وہ بھی تصنیف کا نہیں ہے. تصنیف و تالیف کا اپنے ایک سٹائل ہوتا ہے، بلکہ اس کا انداز اوریشن کا ہے، خطاب کا ہے. یہ خطبے ہیں، 114 خطبے ہیں اللہ کے جو اس کتاب کے اندر ہیں، 114 سورتوں کی شکل سے. چنانچہ خطبے میں ایک خطیب آزاد ہوتا ہے، کبھی سامنے والوں سے گفتگو ہو رہی ہے، کبھی غائب کو حاضر تصور کر کے بات کی جا رہی ہوتی ہے، کبھی کسی دوسری قوم سے خطاب کیا جا رہا ہوتا ہے. تو یہ جو انداز ہوتا ہے خطاب کا، اصل میں یہ خطاب ہے، یہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام، جو بالآخر ایک کتاب کی شکل میں مدون ہے اور فی لوح محفوظ، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. اصل کتاب وہاں پر ہے لوح محفوظ میں، اور وہی ہے کہ جو اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑی تھوڑی کر کے نازل ہوئی اور اب قرآن مجید کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، مصحف کی شکل. ایک اصولی بات اور عرض کر دوں کہ قرآن مجید کا 100% ٹرو ترجمہ ممکن ہی نہیں.
اسی لیے ایک بڑے دور تک، بڑے عرصے تک ہمارے علماء یہ کہتے رہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ کرنا جائز ہی نہیں، اس لیے کہ جب آپ ترجمہ کرتے ہیں تو آپ کے اپنے ذہن کا بھی جو ہے اس کے اندر دخل شامل ہو جاتا ہے، آپ پرسیو کر رہے ہیں، اسے پڑھ کر ایک مضمون خود حاصل کر رہے ہیں، اب دوسروں کو کنوے کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ بہت بڑی ایک گویا کہ ایک کلیم ہے بہت بڑا کہ ہم وہ چیز پیش کر رہے ہیں اللہ کا کلام، اور اس کلام کے اندر جو اس کی خوبیاں ہیں، جو اس کی گہرائیاں ہیں، جو اس کی وسعتیں ہیں مفاہیم کی، ان سب کو کسی دوسری زبان میں کنورٹ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ لہذا کیا ہے، یہ ترجمانی ہے، پیغام بڑا واضح ہے، وہ پیغام ہم پہنچا رہے ہیں، لیکن اسی لیے ہمارے ہاں بھی قانون طے ہے کہ اگر آپ صرف قرآن کا ترجمہ چھاپیں تو اس کے اوپر قرآن مجید نہیں لکھ سکتے۔ قرآن مجید آپ تب لکھ سکیں گے جب پورا متن موجود ہو، پھر ساتھ ترجمہ بھی ہو، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن صرف ترجمہ چھاپیں اسے قرآن مجید نہیں کہا جائے گا۔ تو یہ جو کلام اللہ کے اندر وسعت اور جامعیت اور جو گہرائی اور جو مفاہیم کے سمندر ہیں وہ ہم کنوے کر نہیں سکتے کسی ایک لفظ میں ترجمہ کر کے، اسی لیے پھر تشریح کی جاتی ہے، اور بہرحال ترجمے سے ایک حد تک بات ادا ہوتی ہے، میسج ایک حد تک پہنچ جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ کلیم کرنا کہ ہم 100% ٹرو ترجمہ کر سکتے ہیں، یہ کلیم اپنی جگہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے، اور یہ چیز کبھی انسان کے بس کی ہے ہی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن مجید کی پہلی سورت سورہ فاتحہ افتتاحی سورت ہے، تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے۔ اس کا انداز دعائیہ ہے، یہ ایک دعا ہے اصل میں۔ کس کی دعا ہے؟ ایک سلیم الفطرت انسان کے دل کی پکار ہے، جس تک کبھی وحی کا پیغام نہیں پہنچا، آسمانی ہدایت نہیں پہنچی، لیکن وہ غور کر رہا ہے کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، یہ کائنات کون چلا رہا ہے، کوئی ہے؟ وہ ایک سفر اس کا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی فطرت میں اللہ نے رب کی پہچان بدیت کر رکھی ہے، الست بربکم قالوا بلی، فطرت پہچانتی ہے، لیکن عقل سے، حواس سے، محض عقل اور حواس سے اللہ تک رسائی نہیں ہو سکتی جب تک فطرت کے اشارات بھی ساتھ نہ چلیں۔ تبھی تو یہ ایمان بالغیب ہے، ہمیں امتحان میں تو اسی لیے ڈالا گیا، اور اگر یہ سب چیزیں ظاہر ہو جائیں اور جنت اور دوزخ بھی ہمارے آنکھوں کے سامنے ہو تو پھر کسی کی مجال ہے سرتابی کرنے کی اللہ کی کسی حکم سے؟ تو بہرحال غیب میں رکھ کر اسی میں ایک امتحان یہ ہے کہ وہ حق تک پہنچتا ہے۔ فطرت کے رہنمائی میں ایک عقل سلیم رکھنے والا شخص، سلیم الفطرت انسان، اس حقیقت تک پہنچ جاتا ہے کہ کائنات کو کوئی ایک ہستی چلا رہی ہے جس کی نشانیاں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں، لیکن وہ خود ہماری نگاہوں سے مخفی ہے، لیکن وہ ہے ایک ہی، اور اس نے دنیا میں ہمیں بھیجا ہے، اور مکافات کے عمل ہوگا، حساب کتاب ہوگا، ہمارے عمل جو ہے نیک اعمال اور بد اعمال سب جانچے جائیں گے، پرکھے جائیں گے۔ تو ہمیں پوری رہنمائی چاہیے، جس امتحان میں اللہ نے ڈالا ہے اس میں رہنمائی درکار ہے، گائیڈنس چاہیے، پروردگار ہماری رہنمائی فرما۔ خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر، جو اقبال نے کہا۔ تو یہ ایک ایسے شخص کی پکار ہے، اور یہ سمجھ لیجئے کہ ہر دور میں سلیم الفطرت لوگ موجود ہوتے ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، آپ کو معلوم ہے بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، لیکن وہیں پر اسی مکے میں، مکے کی سنگلاخ سرزمین میں، جہاں 2500 سال سے نبوت کے انوار جو ہیں وہ وہاں روشنی پہنچی ہی نہیں تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ آخری نبی تھے جو آئے تھے، اس کے بعد 2500 سال تک کوئی نبی رسول نہیں آیا وہاں پر۔ گمراہی کی انتہائی، بیت اللہ میں 360 بت، لیکن ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا، کبھی شرک میں ملوث نہیں ہوئے۔ حضرت ابوبکر کی مثال موجود ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہیں ہی، لیکن اور لوگوں بھی، حضرت ابوبکر ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہیں،
اسی طریقے سے ایک شخصیت کا نام میں نے کل بھی ذکر کیا تھا، حضرت زید ان کا نام تھا، ان کے بیٹے سعید بن زید، یہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، ان 10 صحابہ میں سے ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے انتقال ان کا ہو گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے آغاز سے قبل، اور وہ بیت اللہ کے پردے پکڑ کر التجا کرتے تھے کہ اے رب میں صرف تجھے پوجنا چاہتا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ کیسے تیری بندگی کروں۔ اب آپ سمجھیے کہ ایسے شخص کے دل کی پکار ہے یہ سورہ فاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین، وہ توحید تک پہنچا ہوا ہے، تمام شکر تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے، مالک ہے تمام جہان، وہ ایک ہستی ہے، جو خیر خوبی ہمیں نظر آ رہی ہے، جو صلاحیتیں ہمیں ملی ہیں، جو کچھ کسی کو کچھ عطا ہوا ہے، وہ سب اسی کا فیض ہے، سب کچھ اس کے اختیار میں ہے، لہذا سارا شکر کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اصل تعریف کس کی ہونی چاہیے؟ وہی لائق ہے تعریف کے اور وہی لائق ہے شکر کے۔ الحمدللہ رب العالمین، اور وہ ہستی جو شہنشاہ ارض و سماوات ہے، اتنا بڑا اقتدار، اتنی عظیم سلطنت، لیکن الرحمن الرحیم، اس کی رحمت کے مظاہر جا بجا بکھرے ہوئے، وہ رحمان ہے، رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی مانند ہے، الرحیم ہے، یہ بھی رحمت کا ایک اور لیول ہے، جیسے بہتا ہوا پرسکون دریا، رحمت کا ایک پرسکون دریا بہ رہا ہے، یہ دونوں شانیں ہیں اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کی۔ مالک یوم الدین، یہی شخص اس نتیجے پر بھی پہنچا کہ ایک جزا و سزا کا دن ہوگا، اور اس کا مالک اور مختار بھی وہی ہے، کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک پہنچ گیا، اب آگے سر جھکا دیتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے ہمارے رب ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے، اور صرف تجھ ہی سے مانگتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مانگیں گے۔ استعانت، جب سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے، ہر شے کا مالک تو ہے، رازق تو ہے، رب تو ہے، پروردگار تو ہے، پرورش کنندہ تو ہے، تو بندگی بھی تیری ہی ہوگی، تیرے ہی آگے سر جھکے گا، ہم تیرے غلام ہیں، بندے ہیں، اور تجھ ہی سے سوال کرتے ہیں، تو ہمیں توفیق دے کہ ہم اس بندگی کا حق ادا کر سکیں۔ اور آگے دعا آ رہی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہماری رہنمائی فرما سیدھے راستے کی۔ اس دنیا میں تو نے ہمیں ایک امتحان میں ڈالا ہے، آخرت ہوگی، محاسبہ ہوگا، حساب ہونا ہے، لیکن ہمیں پتہ تو ہو، تفصیلات تو معلوم ہو، تو کس میں راضی ہے، کون سے اعمال ہیں جو تجھے پسند ہیں۔ ہاں کچھ موٹی موٹی باتیں جو ہیں وہ ضمیر کے اندر موجود ہیں، انسان کے اندر کانشنس ہے، ضمیر ہے، وہ اسے بتاتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، لیکن تفصیلی ہدایت اس کے لیے ہم محتاج ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے کی ہدایت ہمیں عطا فرما جن پر تیرا انعام ہوا، جو اس امتحان میں کامیاب ٹھہرے ہیں، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اس رستے پر ہمیں بھی ڈال دے جس پر وہ چلے۔ یہ کون تھے جن پر انعام ہوا؟ اس کا ذکر ہے سورہ نساء میں، 4 کیٹیگریز بیان ہوئی ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جن پر اللہ کا انعام ہوا وہ انبیاء ہیں، سب سے بڑھ کر انعام ان پر ہوا۔ پھر سب سے اونچا مقام صدیقین کا ہے۔ صدیقین کون ہیں؟ جو یہ خرد کی گتھیاں سلجھا کر اور اللہ کا دامن پکڑے کھڑے ہوتے ہیں، جیسے کہ یہ شخص ہے جس کی بھی میں نے مثال دی ہے، زید حضرت سعید کے والد، یا خود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی فطرت صاف شفاف ہے، شرک کی آلودگی جو ہے وہ کبھی ان کے قریب سے نہیں گزری، چنانچہ یہ لوگ صدیقین ہیں، اور جیسے ہی نبی کی دعوت خان میں پہنچ پڑتی ہے فوراً آگے بڑھ کر لبیک کہتے ہوئے ایمان لے آتے ہیں۔ وہ شہداء، اور شہداء ہیں، وہ صالحین، اور نیک لوگ ہیں۔ تو یہ وہ لوگ جن کو تو نے کامیاب قرار دیا ہے،
ہمیں بھی انہی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر نہ تو تیرا غضب نازل ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے. آخر میں یہ دو الفاظ آئے ہیں. مغضوب علیہم کون ہیں؟ مفسرین کا اجماع ہے کہ اس سے مراد یہود ہیں. ان کے پاس کتابیں آئی تھیں، رسول آئے تھے، نبی آئے تھے، ایک نہیں سینکڑوں آئے تھے، لیکن پھر انہوں نے اللہ کے دین سے بے وفائی کی ہے، غداری کی ہے، اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کیا ہے. لہذا ان کو مغضوب علیہم قرار دے دیا گیا. ان پر اللہ کا غضب ہے، یہ مردود ہے. تو کہیں ہمارا شمار ایسے لوگوں میں نہ ہو جائے. ولا الضالین، ضالین سے مراد نصارہ ہیں، یعنی عیسائی، اور وہ بھی پٹڑی سے اتر گئے. حضرت عیسیٰ کے ماننے والے تھے، لیکن رہبانیت کا ایک نیا ہی دین شروع کر دیا انہوں نے. ان کے بارے میں بھی حوالہ آیا کہ کہیں ہم بھی ایسی گمراہی کا شکار نہ ہو جائیں. ہمیں ہدایت عطا فرما، لیکن مغضوب علیہم اور ضالین کے گروہ میں کہیں ہمارا شمار نہ ہو. چنانچہ اس دعا پر جب آپ پوری سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو آخر میں مسنون ہے، کیا کہا جائے گا؟ آمین، پروردگار ایسا ہی ہو. یہ بہترین تمہید ہے اور پریفیس جسے کہتے ہیں کسی کتاب کا دیباچہ. اب اس سارے گفتگو اور دعا کا جواب ہے سورہ بقرہ سے شروع ہو رہا ہے اور سورۃ الناس تک. وہ صراط مستقیم کی رہنمائی درکار تھی، وہ رہنمائی یہ ہے. چنانچہ اس کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم. یہ حروف مقطعات ہیں، اور اس پر مفسرین کا اجماع ہے کہ ان کے معنی اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. شک نہیں ہے کس معنی میں؟ دو اعتبارات سے. ایک یہ کہ یہ واقعی اللہ کی بھیجی ہوئی اور اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے. نمبر دو، جو کچھ اس میں بیان ہوا ہے وہ 100% حق ہے، اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں. دیکھیے کوئی کتاب اس انداز سے شروع نہیں ہو سکتی انسان کی لکھی ہوئی. بڑے سے بڑے فلسفی بھی جب اپنا پورا فلسفے کا تانا بانا بن کر اور اس کو ایک کتاب کی شکل میں پیش کرتے ہیں تو قدم قدم پر کہتے ہیں کہ ہمیں یوں گمان ہوتا ہے، ہمیں یوں احساس ہوتا ہے، ہمارا یہ خیال ہے. بات یوں کریں گے اس لیے کہ وہ حتمی نالج کسی کے پاس ہے ہی نہیں. ہاں، وہ رب جو بکل شیء علیم ہے اور ہر جگہ حاضر ناظر ہے، اس سے بڑھ کر سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی. ومن اصدق من اللہ قیلا. لہذا اس کتاب کے اندر جو کچھ ہے اس میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں. ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. تم نے رہنمائی چاہی تھی، اہدنا الصراط المستقیم، یہ ہے ہدایت. لیکن کس کے لیے ہے؟ ویسے تو یہی الفاظ قرآن مجید میں اسی سورہ بقرہ میں ابھی جو آیات میں نے تلاوت کی تھی جس میں رمضان کے روزے کی فرضیت کا ذکر ہے، وہاں پر آیا ہدی للناس، یہ پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت ہے. یہاں فرمایا ہدی للمتقین، ہدایت تو پوری نوع انسانی کے لیے ہے. اصل میں فائدہ وہی اٹھائیں گے جن میں کچھ نہ کچھ خدا خوفی ہو، کچھ تقویٰ ہو، ان کی حس مر نہ چکی ہو، ضمیر مر نہ چکا ہو. بعض اوقات ہوتا ہے انسان گناہ پر گناہ، جرائم پر جرائم کرتا ہے اور شروع میں اس کا ضمیر اسے پنچ کرے گا، ملامت کرے گا، اور وہ اس کی آواز کو نگلیکٹ کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ ضمیر بالکل مردہ ہو جاتا ہے. تو اگر یہ نہیں ہے یا کوئی تعصب کی پٹی آنکھوں پر نہیں بندھی ہوئی تو یہ ان سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے جن میں کچھ بھی خدا خوفی ہے یا جن کے ضمیر میں ابھی کچھ زندگی کے آثار موجود ہیں، وہ سب اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب، یہ کون ہیں متقین جو اس سے ہدایت سے فائدہ اٹھائیں گے؟ وہ کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب،
اب یہاں جو کردار بیان ہو رہا ہے یہ اب صحابہ کرام کا ہے، وہ لوگ کہ جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر، اندیکھی حقیقتوں پر، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، عوام الناس کی بھلائی کے لیے، صدقہ، خیرات، انفاق، زکوٰۃ۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور ہدایت یافتہ ہونے کے حوالے سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ لوگ کہ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی کہ جو اے نبی نازل کیا گیا آپ سے پہلے، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر تو وہ پورا گہرا یقین رکھنے والے ہیں۔ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں۔ دیکھیں یہ طبقہ جو ہے یہ وہ ہیں جو صحابہ کرام، آپ کو معلوم ہے سورہ بقرہ مدنی سورت ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہوئے 13 برس مدینے میں ہو چکے تھے، تب آپ نے ہجرت فرمائی، اور اس دوران صحابہ کی ایک جماعت وجود میں آ چکی ہے، وہ اس قرآن پر ایمان لائے ہیں، اور اندیکھی حقیقتیں کون سی ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ ایک شخص وہ ہے کہ جو طے کر لیتا ہے کہ جو کچھ میں حواس سے دیکھوں گا اور اپنی عقل سے سمجھوں گا بس وہ حقیقت ہے، اور کسی بات کو میں ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اور ایک وہ شخص ہے جو فطرت کے اشارات کو بھی سمجھتا ہے، دیکھتا ہے، اس کی روح کے اندر ابھی بیداری ہے، وہ وحی کی بات کان میں پڑتی ہے تو اس کو یقین آتا ہے کہ واقعی یہی میرے دل میں تھا، یہی فطرت کی آواز ہے، یہ کلام حق ہے، یہ واقعی اللہ کا نازل کردہ کلام ہے۔ یہ تو غیب کی بات ہے نا، قرآن کا نزول حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہوا ہے یہ غیبی امور میں سے ہے۔ تقاضا کرتے تھے کہ آپ کتاب لے کر آسمان سے ہمیں اترتے ہوئے دکھائیں گے تو ہم مانیں گے، تو میں کہ نہیں، ایسا کوئی معجزہ نہیں، یہ قرآن جو ہے اس کو پڑھو گے تمہارا دل گواہی دے گا کہ یہی حق ہے، اور اگر تمہیں بہت اس کے بارے میں شک ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے تو ایک جیسی صورت تم بھی بنا کے دکھا دو۔ چیلنج ہے، لیکن جب وہی نازل ہوتی تھی تو کسی کو فرشتہ تو نظر نہیں آتا تھا، نہ فرشتے کی آواز کسی کو سنائی دیتی تھی۔ یہ غیبی امور میں سے الذین یؤمنون بالغیب، جو سمجھتے ہیں کہ اس ظاہری دنیا کے پیچھے اور بھی حقائق ہیں، وسیع تر حقائق تو اس کے بیونڈ ہیں، اور جو پوری کائنات کو چلانے والا ہے وہ تو خود چھپا ہوا ہے، بظاہر فطرت کے پردوں میں چھپا ہوا ہے، اس پر ایمان، وہ بھی ایمان بالغیب ہے، حالانکہ اس کی حمد اور اس کی تسبیح میں کائنات کا ذرہ ذرہ مشغول ہے۔ تو جو شخص یہ طے کرے کہ میں نے ہر بات عقل کی ماننی ہے یا اپنے حواس سے ہی دیکھنا ہے، یہ شخص حقیقت سے محروم رہے گا۔ تو علامہ اقبال کا شعر بہت سے ہیں، ایک سنا دیتا ہوں کہ صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ یہ عقل گزیدہ لوگ ہیں، یہ بنتے تو بہت ہیں، بہت بڑے بڑے دانشور، لیکن حقیقت سے کوسوں دور ہوتے ہیں۔ تو ایک سچے اہل ایمان جو ہدایت پر ہیں ان کا نقشہ کھینچ دیا گیا کہ ایک گروہ صحابہ کا موجود ہے، اور وہ لوگ یہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر، نماز قائم کرتے ہیں، اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، اور وہ اس وحی پر بھی ایمان لائے ہیں اور سابقہ کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر تو وہ گہرا یقین رکھنے والے ہیں۔ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ، یہ ہیں اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر، یہ اس صراط مستقیم پر چل رہے ہیں جس کی تم نے دعا کی تھی، اهدنا الصراط المستقیم۔ اس کا عملی نمونہ دیکھنا ہو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ موجود ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی ہیں فلاح پانے والے۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے، أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ،
آپ انہیں خبردار کریں یا ان کو خبردار نہ کریں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ دیکھیے میں نے ابھی ذکر کیا کہ ایک گروہ صحابہ کا ہے، اسی معاشرے میں ایک گروہ وہ بھی تھا مشرکین مکہ، 13 برس سے دعوت توحید سن رہے ہیں، لیکن ہٹ دھرمی ہیں اور تعصبات ہیں اور بہت سے اسباب ہیں جن کی بنا پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دل گواہی دے چکا ہے، جو شخص بھی قرآن کو سنتا تھا وہاں پر ایک مرتبہ دل سے گواہی نکلتی تھی کہ یہ کلام انسان کا نہیں ہے، ما ھذا قول البشر، زبان پر بھی آ جاتی تھی، لیکن تعصبات ہوتے ہیں، چودراہٹیں ہوتی ہیں، رکاوٹ بنتی ہے۔ چنانچہ یہ دوسرا طبقہ ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور 13 برس سے انکار کر رہے ہیں، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اے نبی اب ان کے بارے میں آپ کسی خیر کی امید نہ رکھیے، ان کے لیے برابر ہے آپ ان کو خبردار کریں یا خبردار نہ کریں، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس لیے کہ ایک محاورہ ہے کہ سوتے کو جگایا جا سکتا ہے، جاگتے کو جگانا ممکن نہیں ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، ان کی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ایک تیسرا گروہ بھی ہے جو مدینہ میں آ کر سر اٹھا رہا تھا۔ مدینہ میں ایمان لانے والے اوس اور خزرج، وہاں کے لوگ، ان میں سے بہت سو کی دوستیاں تھیں یہود کے ساتھ، یہود کے 3 قبیلے آباد تھے، اور ان میں عبداللہ ابن ابی بھی تھا، جس کو اس بات کی توقع تھی کہ وہ بادشاہ کا درجہ اس کو مل جائے گا، مدینہ کی بادشاہت اسے ملے گی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اس کے وہ خواب بھی چکنا چور ہو گئے۔ اب ان کی یہود کے ساتھ جو ہے وہ دوستیاں بڑھ رہی ہیں، مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں ان کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں، یہ منافقین کا طبقہ ہے۔ ابھی ان کی منافقت کے بہت زیادہ مظاہر سامنے نہیں آئے تھے، لیکن ایک جسے کہتے ہیں نا مرض، وہ جڑ پکڑ رہا تھا۔ چنانچہ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو کہتے تو ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں، حقیقت کے اعتبار سے نہیں ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، آ چکے ہیں مسلمانوں کی صف میں، یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو بھی اور اہل ایمان کو بھی۔ ان کی دوستی کی پینگیں جو ہیں وہ یہود کے ساتھ ہیں جو بڑی ہوئی ہیں، اور وہ ان کی سازشوں کا حصہ بن رہے ہیں، لیکن دعویٰ یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، تو فرمایا گیا کہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کریں، اللہ کو خوب معلوم ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، اور وہ دھوکہ نہیں دے رہے مگر خود اپنے آپ کو، یہ فریب نفس ہے۔ چند دن کی یہ دنیا ہے، اس کے فائدے کے لیے یہ چکر دے رہے ہیں، اور جس کا جو رزلٹ نکلنے والا ہے ابدی زندگی میں، اس سے بالکل بے خبر ہیں، لا تعلق ہے، تو ان سے زیادہ گویا وہ خود فریبی کا شکار ہے۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اور یہ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے مگر خود اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، روگ ہے، فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا ان کی اس مرض کو، ان کی بیماری کو، ان کے اندر وہ نفاق کا مرض جو ہے پروان چڑھ رہا ہے، اور ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے وہ اور بڑھ رہا ہے آگے سے آگے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہوگا بسبب اس کے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، اندر سے کچھ ہیں اور ظاہراً کچھ کہتے اور۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت بچاؤ، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، دیکھو ہم تو سب کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے ہیں، یہود کے ساتھ بھی اور دوسروں کے ساتھ بھی، ہم تو بڑے روادار ہیں، بڑے ماڈریٹ ہیں۔ کچھ عرصے پہلے ہمارے ہاں ایک تحریک چلی تھی پرویز مشرف کے دور میں، ماڈریشن، انلائٹنمنٹ،
کسی کو کچھ نہ کہو، یہود کو بھی برا نہ کہو، اور کسی غیر مذہب کو بھی جو ہے غلط نہ کہو، اپنا اپنا مذہب ہونا چاہیے اور سب کے ساتھ رواداری ہو، یہ صلح کی بات ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ یہی بات کہہ رہے ہیں جن کے بارے میں فرمایا کہ جن کے دلوں میں روگ ہے وہ کیا کہتے ہیں، ان سے کہا جاتا ہے تم فساد مچا رہے ہو، سازشیں کر رہے ہو، تو کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو صلح کرنے والے ہیں، صلح جو لوگ ہیں۔ الا انہم هم المفسدون، جان لو کہ یہی ہیں اصل میں فساد مچانے والے، خرابی کرنے والے۔ ولکن لا یشعرون، لیکن انہیں ان چیزوں کا بھی احساس نہیں ہے، شعور نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لائے ہیں دوسرے لوگ، جیسے کہ ابو بکر صدیق ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں، اور یہ مجاہدین جو مہاجرین ہیں اور مدینہ کے بھی انصار ہیں، جیسے یہ ایمان لائے ہیں، تم بھی انہی کے طور پر انہی کے انداز سے ایمان لاؤ۔ قالوا انؤمن كما آمن السفهاء، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائیں اس طریقے پر جیسے کہ ایمان رکھتے ہیں بے وقوف اور احمق لوگ؟ معاذ اللہ، ان لوگوں کو اپنے مستقبل کے کوئی خیال نہیں ہے، کوئی اولاد کی کوئی فکر نہیں ہے، جو بھی مطالبہ دین کی طرف سے آتا ہے لبیک کہتے ہوئے نکل آتے ہیں۔ تو ہم ایسے احمق لوگ نہیں ہیں، معاذ اللہ۔ یہ تو کیا ہم ایمان لائیں ان کے مانند جیسے ایمان لائے ہیں یہ بے وقوف؟ الا انہم هم السفہاء، جان لو کہ یہی ہیں اصل میں بے وقوف اور احمق، ولکن لا یعلمون، لیکن وہ اس بات کو نہیں سمجھ رہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں مسلمانوں سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، دیکھو ہم ایمان رکھتے ہیں، ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، ہم تمہارے ساتھ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، یہ ٹھیک ہے کہ ہمارے روابط ہیں کفار کے ساتھ، یہود کے ساتھ، اسلام دشمن قوتوں کے ساتھ، لیکن بہرحال نماز بھی ہم پڑھتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں۔ ذرا اس تناظر میں آپ اس وقت کی پوری سوسائٹی کو بھی دیکھیں، عالم اسلام، ہمارے حکمران کس کے اشاروں پر چل رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنے ایمان کا بڑا دعویٰ ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اہل ایمان سے جب ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب خلوت میں ہوتے ہیں، تنہائی میں ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس، یہ شیطان کون ہیں؟ یہ یہود کے سردار ہیں جو سرغنہ تھے، اور انہی یہود کے سرداروں کے زیر اثر یہ نفاق کا پودا پروان چڑھ رہا تھا، منافقین کو ہمتیں ہو رہی تھیں۔ قالوا انا معکم، تو یہ کہتے ہیں ان سے، ان یہودیوں سے، سرداران یہود سے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو تمہاری کاز کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ انما نحن مستہزئون، اور ہم تو بس مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ تعالیٰ ان سے کا استہزاء کرتا ہے، ان کا مذاق اڑاتا ہے اور ڈھیل دیتا ہے انہیں کہ وہ اپنی اس سرکشی میں اور طغیانی میں آنکھیں بند کر کے اندھوں کی طرح آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت دے کر اور ضلالت یعنی گمراہی خرید لی ہے۔ انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی تھی، یہ ایمان لائے تھے، لیکن اس کے بعد جو حرکتیں انہوں نے شروع کی ہیں تو گویا ہدایت ہاتھ سے دے کر گمراہی خود خریدی ہے۔ اتنے بد نصیب لوگ ہیں۔ فما ربحت تجارتهم، تو کچھ نفع بخش نہیں ہوگی ان کی یہ تجارت۔ وما كانوا مهتدين، اور نہ ہوئے وہ راہ پانے والوں میں، یہ ہدایت سے ہٹ گئے ہیں، صراط مستقیم سے ڈیریل ہو گئے ہیں، اس پٹری سے اتر چکے ہیں۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، اب یہاں دو تمثیلیں آ رہی ہیں۔ ایک تمثیل ان لوگوں کی ہے جن کا ذکر ہوا، کافر جو اب آپ ڈرائیں نہ ڈرائیں، خبردار کریں نہ کریں، وہ اپنے کفر پر اتنے اڑ گئے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ نے ان سے توفیق سلب کر لی ہے اور اب وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے، ان کے دل میں کوئی نور کی کرن اب ہے ہی نہیں سرے سے۔ اور ایک تمثیل منافقین کے لیے آ رہی ہے، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ان کی مثال ایسے ہے جیسے کہ کسی شخص نے آگ بھڑکائی ہو، فلما اضاءت ما حوله، یعنی رات کا وقت ہے، اور ظاہر بات ہے کہ اس زمانے میں
رات کے وقت اگر روشنی چاہیے تو پھر آگ سلگائی جاتی تھی. فلما اضاءت ما حوله، تو جب اس آگ نے روشن کر دیا ماحول کو، ذهب اللہ بنورہم، تو اللہ تعالیٰ نے سلب کر لی ان کی روشنی، ان کی بینائی سلب کر لی. وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور وہ ان کو چھوڑ دیا اندھیروں میں اس حال میں کہ انہیں اب کچھ سجائی نہیں دیتا. یہ ایک مثال ہے. نبوت کا چراغ روشن ہوا، خورشید ہدایت طلوع ہوا، روشنی آ گئی تھی، لیکن جب روشنی آ گئی تو ان کی بنائی اللہ نے سلب کر دی. یہ اس مختلف مفادات اور ضد اور ہردرمی کی وجہ سے ایمان سے محروم ہو گئے، تو اللہ نے گویا ان کی بنائی سلب کر لی اور وہ اندھیرے میں اب تامکوئیاں مار رہے ہیں، حالانکہ باہر خورشید ہدایت طلوع ہو چکا ہے. صم بکم عمی، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں. فہم لا یرجعون، اب یہ واپس پلٹنے والے نہیں ہیں. او کصیب من السماء، یا جیسے کہ زور کی بارش ہو بلندی سے آسمان سے، فیہ ظلمات ورعد وبرق، اس میں ظلمتیں ہیں، اندھیرے بھی ہیں، اور رعد ہے یعنی گرج، اور برق ہے یعنی بجلی اور اس کی جو ہے وہ چمک ہے. یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق، اور لوگ ہیں کہ وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونستے ہیں، وہ جو کڑک کی خوفناک آواز آتی ہے جب جیسے بجلی گرتی ہے اور زوردار کڑکا ہوتا ہے اور پھر دھماکے کی آواز آتی ہے. حذر الموت، آنکھوں اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونسی ہوئی ہیں، موت کے خوف کا شکار ہیں. واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ احاطہ کیے ہوئے ہیں ان کافروں کا. یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ وہ جو بجلی ہے وہ اچک لے ان کی نگاہوں کو، ان کی بینائی زائل ہو جائے اس کی چکا چوند سے. کلما اضاء لهم مشوا فیہ، اور جب بھی وہ بجلی چمکتی ہے تھوڑی دیر کے لیے انہیں کچھ روشنی نظر آتی ہے تو چند قدم آگے بڑھتے ہیں، چلتے ہیں اس کی روشنی میں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور ان کی بصارت کو زائل کر دیتا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ مثال کس کی ہے؟ منافقین کی. حق و باطل کا ایک ٹکراؤ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی دعوت دے رہے ہیں، مکے میں وہی تصادم شروع ہو جاتا ہے، مخالفت شروع ہو جاتی ہے. مدینہ میں آتے ہیں، کچھ ایمان تو لے آئے یہ لوگ، لیکن حق و باطل کا معرکہ چل رہا ہے، مشکلات آ رہی ہیں. جب مشکل سامنے آتی ہے تو ٹھٹک کے کھڑے ہو جاتے ہیں. جب حالات کچھ سازگار ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی مسلمانوں کے ساتھ ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. یہ ہے اصل میں اس امتحان میں وہ ناکام ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی بھی سماعت اور بصارت زائل کر دے، ان کے دلوں پر بھی مہر کر دے، لیکن ابھی اللہ ان کو موقع دے رہا ہے سنبھلنے کا، اپنی اصلاح کا. یہ نفاق کا پودا چونکہ ابھی آغاز ہی میں تھا، لہذا ان کو وارن کیا گیا اور الرٹ کیا گیا اس حوالے سے، اور باقی انہیں بتا دیا گیا کہ راستہ وہی ہے سچے اہل ایمان کا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار آپ کے گرد ہیں، وہی ہیں جو راہ مستقیم پر ہیں، راہ ہدایت پر ہیں. تمہیں بھی انہی کو فالو کرنا ہوگا. یہ ہے قرآن مجید کا آغاز. سورہ بقرہ 2 رکوع ہم پڑھ چکے ہیں. اب تیسرے رکوع میں نوع انسانی کو جو دعوت ہے، جسے کہا گیا کہ وہ لوگ کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وہ کون کون سے ایمان ہیں اور وہ کون کون سے غیب ہیں جن پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے قرآن. اب اس کی تفصیل آ رہی ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے لوگوں بندگی کرو اپنے اس رب کی جس نے تم سب کو پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے. لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، یا ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا کہ تاکہ تم آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ سکو. وہ عذاب جو ہے اس سے اگر بچنا ہے تو راستہ ایک ہی ہے، بندگی اختیار کرو اپنے رب کی، اس کو آقا مانو، اس کو رب مانو اور اس کی غلامی اختیار کرو، بندے بن کر رہو اس دنیا میں. وہ رب کون ہے؟ الذی جعل لکم الارض فراشا،
جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونے کی مانند بنا دیا، والسماء بناء، اور آسمان کو بنایا ہے چھت، وانزل من السماء ماء، اور بلندی سے اس نے نازل فرمایا پانی یعنی بارش، فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، اور پھر اسی پانی کے ذریعے سے نکالا اس زمین میں سے ثمرات، مختلف پھل اور میوے، رزقا لكم، تمہارے رزق کے طور پر۔ یہ سب کچھ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ کون ہے کرنے والا؟ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تو دیکھو اللہ کے ساتھ کسی کو اس کا مد مقابل اور ہمسر مت ٹھہرانا۔ وہ ایک ہی ذات ہے عبادت کے لائق، کسی اور کے آگے سر مت جھکانا۔ وانتم تعلمون، اور یہ تم جانتے بوجھتے کرتے ہو، تمہیں معلوم ہے کہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، زمین و آسمان کا خالق وہ ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، یعنی سب سے پہلے تو دعوت دی گئی توحید کی۔ وہ لوگ جو مشرکین عرب ہیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ 360 بت تو بیت اللہ میں رکھے ہوئے تھے اور بے شمار خدا انہوں نے تصنیف کر رکھے تھے، لیکن جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کس نے کیا، تو وہ کہتے تھے اللہ نے۔ ایک اللہ کو بھی پہچانتے تھے، لیکن ساتھ ہی یہ ہے کہ اور بہت سے معبودان کی فوج جو ہے انہوں نے اکٹھی کر رکھی ہے، اس سے روک دیا گیا۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، مت ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ کسی کو ہمسر مد مقابل، وانتم تعلمون، اور جبکہ تم خوب جانتے ہو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تمہیں کچھ شبہ ہے، تم شک میں ہو اس چیز کے بارے میں کہ جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمائی ہے، یعنی قرآن مجید، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو لے آؤ تم بھی اس جیسی کوئی ایک صورت، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اپنے تمام حمایتی بلا لو اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ پہلی آیت میں توحید کی بات آئی تھی، ایک اللہ کو مانو۔ اب دوسرے میں نبوت، اور اس کے لیے بنیاد کیا ہے؟ قرآن، اللہ کی کتاب۔ تو اگر شک ہے تو ایک جیسی ایک صورت لے آؤ اس جیسی۔ اگر تم کہتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، انسانی کلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے پاس سے گھڑ کر پیش کر دیا ہے، معاذ اللہ، اگر تمہارے یہ الزامات ہیں تو تمہارے پاس ایک سے ایک بڑا خطیب ہے، ایک سے ایک بڑا شاعر ہے، ایک سے ایک بڑھ کر جو ہے وہ اہل زبان موجود ہیں، تو ایک اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ قرآن مجید میں صورت جو ہے وہ 3 آیات کی بھی ہیں، 3 صورتیں ایسی ہیں جو 3 آیات کی ہیں، یعنی 3 آیات پر مشتمل ایک صورت لے کر آ جاؤ۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ بڑی لاجیکل بات ہے، لیکن آگے کیا فرمایا جا رہا ہے؟ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، تو اگر تم یہ نہ کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر سکتے، ایڑی چوٹی کا زور لگا لو، سب مل جاؤ، انسان جن سب اکٹھے ہو جائیں، ہرگز اس جیسی ایک صورت نہیں پیش کر سکتے۔ تو پھر کیا ہے؟ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو پھر ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر۔ پھر اس قرآن کا انکار کر کے انجام تمہارا وہ جہنم ہوگا، سیدھی سی بات ہے۔ وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور وہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ یہ ہے ایمان بالرسالت، اس لیے کہ رسالت کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ کی وحی، اللہ کی کتاب، اور یہ بھی غیبی امور میں سے ہے ایک عام آدمی کے لیے، اس پر بھی ایمان لائے بغیر چارہ نہیں ہے۔ تیسرا غیبی معاملہ کیا ہے جس پر ایمان کی دعوت دیتا ہے ہر رسول، ہر نبی اور ہر کتاب اللہ کی؟ وہ ہے آخرت۔ فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اے نبی بشارت دے دیجیے ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے اچھے عمل کیے، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ ان کے لیے وہ باغات ہیں جن کے دامن میں چشمے جاری ہوں گے، ندیاں جاری ہوں گی۔ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا، ابھی جنت کا تذکرہ ہو رہا ہے، جب بھی وہاں ان کو دیا جائے گا کھانے کے لیے کوئی پھل رزق کے طور پر،
قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، تو کہیں گے یہ تو وہی ہے کہ جو ہمیں ملا تھا اس سے پہلے، دنیا میں بھی اسی قسم کے کوئی پھل ہمیں ملتے تھے، جس کی ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ شکل سے مشابہ ہوں گے لیکن ذائقے میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ ابتداءً جو کچھ اہل جنت کو ملے گا تو وہ کہیں گے کہ ہاں ایسی ہی نعمتیں ہمیں دنیا میں بھی ملی تھی، اسی طرح کے پھل اور میوے، لیکن وہ اس سے بہت جب کھائیں گے تو پتہ لگے گا something else۔ قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها، اور انہیں دیے جائیں گے ملتے جلتے میوے، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے ہوں گی وہاں پر پاکیزہ بیویاں، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ رہیں گے اسی میں ہمیشہ۔ یہ ہے ایمان بالآخرت جس کی دعوت دیتا ہے قرآن۔ ان امور پر جو ایمان لاتا ہے وہ ہے بندہ مومن۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ نبی جو خبر دے اس پر ایمان لے آؤ، مان لو اسے، دل گواہی دے دے کہ ہاں یہی صحیح ہے، اس کی تصدیق کرنا، یہ ایمان ہے۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا اس بات سے کہ بیان کرے کوئی مثال، مثلا مچھر کی مثال، فما فوقها، یا اس سے بھی کمتر اور فروتر کسی شے کی مثال۔ یہ اصل میں اب ایک اعتراض، صورت تو وہ بنا نہیں سکے، 3 آیات پر مبنی صورت بھی نہیں بن سکی ان سے، تو پھر اب کیا کریں؟ اب قرآن پر ایک اعتراض ڈال دیا کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو اس کے اندر بڑی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثال آ جاتی ہے، مچھر کی سی مثال آ گئی، کہیں عنکبوت کا ذکر آ گیا یعنی مکڑی۔ تو اب یہ اعتراض ہے جو صرف برائے اعتراض تھا کہ یہ کیسا کلام ہے جس کے اندر ایسی حقیر چیزوں کو بطور مثال بیان کیا گیا۔ اس پر تبصرہ یہ ہے کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، تو جو لوگ واقعی اہل ایمان ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ یہی حق ہے ان کے رب کی جانب سے۔ جس چیز کو بیان کرنے کے لیے، جس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے یہ مثال دی گئی ہے مکڑی کی یا مچھر کی، واقعتاً اس سے بہتر کوئی مثال ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ موسٹ اپروپریٹ اہل ایمان کا تو ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور جو کافر ہیں، جو ماننا نہیں چاہتے، جو خوئے بدرہ بہانہ بسیار کوئی بہانا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کیا مطلب تھا اس طرح کی مثال سے، يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ اس طرح کی مثالوں سے گمراہ کرتا ہے بہت سو کو، جن کے دل میں ٹیڑھ ہوتی ہے ان کی گمراہی اور بڑھ جاتی ہے، اور ہدایت دیتا ہے بہت سو کو، جن کے اندر ایمان ہے ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور گمراہ نہیں کرتا ان مثالوں کے ذریعے سے مگر انہی کو کہ جو فاسق ہیں، بدکار ہیں، بدعمل ہیں۔ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ، وہ لوگ کہ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیتے ہیں اس کو مضبوط کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور قطع کرتے ہیں ان چیزوں کو جن کو اللہ نے حکم دیا کہ ان کو جوڑا جائے۔ اس کے اندر رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، صلہ رحمی، یہ ساری باتیں آتی ہیں، نیک کام۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور جو زمین میں فساد مچاتے ہیں، أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی ہیں کہ جو خسارہ پانے والوں میں سے ہیں۔ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا، تم کیسے کفر کر سکتے ہو اللہ کا، حالانکہ تم مردہ تھے، بے جان تھے، بلکہ تھے ہی نہیں۔ فَأَحْيَاكُمْ، اس نے تمہیں پیدا کیا، زندہ کیا۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، اور پھر وہ تمہیں موت دے گا۔ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، اور پھر وہ تمہیں زندہ کھڑا کر دے گا۔ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور پھر سب اس کی طرف لوٹا دیے جائیں گے، تم سب لوٹا دیے جاؤ گے اسی کی جانب۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہی ہے جس نے پیدا کیا ہے تمہارے لیے جو کچھ بھی اس زمین میں ہے۔ زمین میں تھوڑے عرصے کے لیے انسان کا قیام ہے، کوئی 60 سال، کوئی 70 سال، کوئی 80 سال، اس کی ضرورت کا سارا سامان اللہ نے اس زمین میں رکھ دیا۔ ثم استوى الى السماء، اور پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی جانب، فسواهن 7 سماوات، اور وہ آسمان کو اس نے 7 آسمانوں میں درست کر دیا، اس کو جو فنیشنگ ٹچز دیے تو 7 آسمان کی شکل بن گئی۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر شے کا جاننے والا ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔
بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر